پاکستان میں بھی جتنی گڑبڑ ہوئی ہے ہمیشہ پلان بھی وہیں پہ ہوئی ہے, اس کا فائنینس بھی وہیں سے جنریٹ ہوا ہے, اور اس کے ہمیشہ تانے بانے وہاں جا کے ملتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ملک بنا ہوا ہے اصل میں جس نے دنیا بھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. فیلڈ مارشل صاحب ہے نے, وہ بیٹھے نے, وہ سب نوٹ کر رہے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب دی لسٹ انہوں نے ایک کھاتا بھی پایا ہے افغانستان. سر میں بتاتا ہوں, صحیح کہہ رہے ہو تسی, وہ کھاتے دا ایویڈنس دینا تھا, پتہ میں ایویڈنس تو بغیر نہیں گل کرو گے. مونکی میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا, ادھر والا رائٹ سائڈ والا, وہ بھی وچ مرے گا, وہ تو مرے گا, ہاں پھر مرنا ایک بار, پھر گل مکے گی. یہ دیکھیں یہ بیچاری نوریہ احمد کا جو مثال میں نے آپ کو دی ہے, المعروف نور احمد, جس کو لڑکا بن کے کام کرنا پڑا, وہ نور احمد بن گئی. اور وہ بھی جب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پیچھے پڑا, اس نے اس کو دیکھا ہوگا تو اس نے پھر وہ بیچاری پکڑی گئی. وہ اپنی فیملی کی واحد کفیل تھی. ان 2 سپر اوورز میں دنیا کا سب سے بڑا بالر کہتا ہے وہ اپنے آپ کو کلیم تو یہی کرتا ہے جی میرے سے بڑا سپنر کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, انڈین میڈیا اس کو اٹھا کے رکھتا ہے صرف پاکستان کو جواب دینے کے لیے. ہاں جی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے وہ جو سپر اوور ہے ایک بھی خود نہیں کیا دونوں میں سے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شہریار اور میرے ساتھ موجود ہیں مجاہد جعفری صاحب. مجاہد جعفری صاحب, آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے, ایک ملک ایسا ہے افغانستان جس کا نام ہے, یہ اپنے ہی آپ میں بڑی اونچی ہوا میں اڑا تھا. ورلڈ کپ میں بڑا خطرناک قسم کا میچ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, میچ سے تو یہ آؤٹ ہو گئے. لیکن میرے پاس ایک اور خبر بھی ہے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہی ہے اسی ملک کے حوالے سے, جس کے بعد لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ملک ہے, اس کی کیا پالیسی ہے, انسانی حقوق کی کیا یہاں پہ صورتحال ہے. ایک ایسا ملک جو وطن عزیز یعنی کہ پاکستان کے خلاف تو زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, لیکن اس کے ملک میں افغانستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے, آج اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. مجاہد جعفری صاحب کیسے ہیں آپ؟ فائن, آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ. پہلے تو آج کے میچ کی بات کریں, کیسی کلاسک قسم دی انہوں نے, غرور نہیں خاک جو مل گیا؟ غرور تو خاک میں ملا ہی ملا ہے, ساتھ میں اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھنے والی ہیں. 2 سپر اوور, ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور ایسا بہت ریئر ہوا ہے میرے خیال سے, ایک آدھ دفعہ میچ میں پہلے کبھی ہوا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے افغانستان کو شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ بلو جو ہے ان کو, وہ ان کے جو کپتان صاحب ہیں, وہ جو بڑے پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, اسپنر صاحب راشد, آپ کو پتہ ہے وہ بنیادی طور پر اگر اس بندے نے ان 2 سپر اوورز میں دنیا کا سب سے بڑا بالر کہتا ہے, وہ اپنے آپ کو کلیم تو یہی کرتا ہے جی میرے سے بڑا سپنر کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا, انڈین میڈیا اس کو اٹھا کے رکھتا ہے صرف پاکستان کو جواب دینے کے لیے. ہاں جی, لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے وہ جو سپر اوور ہے ایک بھی خود نہیں کیا دونوں میں سے. دنیا کا سب سے بڑا بالر ہے بھائی, تو آپ کا آگے کر, تو فاسٹ بالر آگے کر رہے. سو یہ دیکھیں, آپ کو اپنے آپ پہ اس کو اعتماد نہیں ہے. ویسے تو بات دوسری طرف چلی گئی کرکٹ کی, ہمارا موضوع آج دوسری طرف ہے, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے. ایک جو یہ بنیادی, یہ کچھ بھی ان کی پولیٹکس ہو افغانستان کی, ان کی گیم ہو, یہ نا انڈین انفلوئنس میں چلتے ہیں. انڈین انفلوئنس اتنا زیادہ ہے افغانستان میں کہ وہ ان کی سپورٹ سے لے کے, پولیٹکس سے لے کے, ڈپارٹمنٹ سے لے کے, ایون کہ ان کے جو فائٹرز ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ لوگ, ان تک جو ڈائریکٹ رسائی ہے وہ انڈین انٹیلیجنس کا انفلوئنس ہے ان تک, اور باقاعدہ ڈائریکٹ کونسلیٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے ادھر حکومت تو ایسی ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو وہ 12 13 سال کے بچے بے شمار آپ کو نظر آئیں گے وہاں کام کرتے ہوئے. ویسا ہی ایک یہ کردار ہے جس کے بارے میں دنیا بھر میں سٹوری چل رہی ہے کہ یہ 13 سال کی لڑکی تھی. سر یہ جب سے میں نے خبر دیکھی ہے, آپ یقین کریں کہ کیا کربناک مرحلہ ہوگا کہ جب ایک بچی کا باپ مرا ہوگا, اور وہ بھی یقیناً انہی طالبان کی ہی کسی کاروائی کے نتیجے میں اس دنیا سے گیا ہوگا. ہلمند ہے وہاں پہ تو سب کچھ ایسا ہی ہے. اور وہ 13 سالہ بچی بیچاری لڑکا بن کر کام کرنے پہ مجبور ہوگی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 13 سالہ بچی کو کوئی نوکری بھی نہیں دے گا, اور خاتون سمجھ کے تو بالکل بھی نہیں دے گا, کیونکہ افغان حکومت نے تو خواتین پر براہ راست پابندیاں لگا رکھی ہیں. تو یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے کہ وہ بچی کو گرفتار کر لیا گیا. یہ نہیں کہ کم از کم اس سے سمپتھی کرے, اس کو گرفتار کر لیا کہ تم نے چیٹ کیا, جب تم پہ پابندی ہے تو تم گھر کی 4 دیواری سے کیوں نکلی, کر لو گل. تو اس پہ کیس بھی چلے گا, اس کو سزا بھی دیں گے, کوڑے ماریں گے, درے ماریں گے, یا
عین ممکن ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کا جو کیا کہتے ہیں پیس کا نظام ہے نا، داؤ پہ لگا ہوا ہے. آج سے نہیں لگا ہوا. آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ جسے امریکہ کہتا تھا، اسامہ بن لادن، اس کا جنہوں تاڈے قائد نے اسمبلی چ آ کے شہید قرار دیتا سی. قائد نے تو بڑا بڑا کچھ قرار دیتا ہے، پھر سارا کچھ الٹا ہو جائے گا. قائد تو آپ کو پتا کہ چلو پھر وہ ایک افغانی جادوگر بھی بلایا گیا تھا. بالکل. ہاں جی، اس نے باقاعدہ طور پہ پتلا بنا کے تو وہ ہاں نظام وہ ایک علیحدہ بات اودے وچ بھی افغانی سی میرے کہنا. ہاں اودے وچ بھی افغانی سی. سو یہ ایک افغانستان وہ خطہ بن چکا ہے جو انریسٹ کریٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے. اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہاں جو ہے نا ٹیررزم کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں لین دین ہوتا ہے حملوں کا، خودکش حملوں کا، اسلحے کا، ڈرگز کا، دنیا کا ہر طرح کا جو کرائم ہے نا اس کا اوپن مارکیٹ ہے افغانستان. وہاں سے جو مرضی آپ لے لیں، جیسے مرضی کر لیں، جیسے مرضی پلان کر لیں. سو جو وہاں انویسٹ کرے گا وہ وہاں راج کرے گا. تو پہلے تو سی آئی اے اب بھی بہت انویسٹ کرتا ہے، آپ کو پتا ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو یہ علاقہ بنا ہی اس پوری دنیا کی جو سیاست ہے نا، یہ جہادی قسم کی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، یو ایس چاہے کہ یو ایس ایس آر ختم ہو جائے، وہ چاہے کہ چائنا کو یہاں سے چیک کر لے. سو اس خطے کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اسی وجہ سے وہاں کے رہنے والے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو بھی آتا ہے اس سے پیسہ لیتے ہیں اور پیسے کے عوض کچھ بھی کر لیتے ہیں. لہٰذا میرے نزدیک انڈینز نے بڑا اچھا ٹیک اوور کیا ہوا ہے. انڈیا نے تو را نے تو بہت انویسٹمنٹ کی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ افغانستان جا کے فلمیں بناتے ہیں. بڑا ایزیلی ایکسیس ہے ان کی. تو بہت سر انہوں نے تو کونسلیٹ بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں. جو انسرجنسی ہے اس کو کروانے کے لیے باقاعدہ بارڈر لائن کے اراؤنڈ انہوں نے کونسلیٹ بنائے ہوئے ہیں درجنوں سے زیادہ. تو وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان اپنی لمٹس میں رہ کے تو سارا کچھ کر سکتا ہے. ہمارے انٹیلیجنس ادارے وہاں سے انفارمیشن لا سکتے ہیں، وہاں آپریشن نہیں کر سکتے. نہیں، وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کی جو ہے اللہ کے فضل سے اب تو یہ ضرب عضب کے بعد پاکستان کا مورال ویسے ہی بہت ہائی ہے، عسکری پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ڈپلومیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ آپریشن ہوتا بھی اگر کرنا بھی پڑا تو ناگزیر ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے اب پاکستان پہ ڈپلومیٹکلی بھی دباؤ آ رہا ہے کہ آپ افغانستان کے ہمسائے ملک ہیں، آپ ایک اہم ملک ہے خطے کے، آپ کی سنی جا رہی ہے، آپ تازہ جنگ بھی جیتے ہیں. تو جو افغانستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ آواز اٹھائیں. تو یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مختلف فورمز پہ ہمارے وزیر خارجہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب سے لے کر وزیر دفاع خواجہ آصف اور ان کی جو کور ٹیم ہے سفارتی، یہ افغانستان کے انسانیت کے خلاف جو عزائم ہیں ان کو مسلسل بے نقاب کر رہی ہیں. یہ ڈائریکشن ہی یہ ہے کہ کم از کم اب ایک ایسی رائے عامہ بنائی جائے جس میں پاکستان کے موقف جو کہ دنیا سن رہی ہے تو یہ بتایا جائے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیسے بدترین ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ بیچاری نوریہ احمد کا جو مثال میں نے آپ کو دی ہے، المعروف نور احمد جس کو لڑکا بن کے کام کرنا پڑا، وہ نور احمد بن گئی. اور وہ بھی جب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پیچھے پڑا اس نے اس کو دیکھا ہوگا تو اس نے پھر وہ بیچاری پکڑی گئی. وہ اپنی فیملی کی واحد کفیل تھی جی. 2 اس کی چھوٹی سسٹرز ہیں، ایک بھائی ہے، والدہ ہے، والد نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک ہلمند اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو پہاڑی علاقہ جی ہاں، اور ٹھنڈا علاقہ جی، اور موسم دیکھ لیں آپ. تو روزگار بھائی کچھ تو کھانا ہے نا، تو کچھ کھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے نا. تو اجازت نہیں ہے کام کرنے کی. سر آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کاروبار بھی نہیں کر سکتے نا. 13 سال کی بچی کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ میں کرائم کروں گی. اسے پتا میں نے کھانا ہے، میں کھا سکتی ہوں کیونکہ لڑکے کام کر سکتے ہیں، لڑکیاں کام نہیں کر سکتی. تو اس کے ذہن میں ایک اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے کہ اگر میں لڑکا ہوتی تو میں یہ کام کر لیتی. تو اس نے لڑکا بن گئی ہے کیونکہ اس سے تو مجبوری ہے، اسے اپنے گھر کے لیے کھانا لانا ہے. آپ کو افغانستان کے بیشتر حالات پتہ ہیں لوگوں کے جو یہاں پہ فاقے ہیں، گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، لکڑیوں کے سہارے زندگی گزر بسر ہو رہی ہے. کوئی آسائش نہیں ہے زندگی کی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوئی آسائش ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو طالبان قیادت ہے
جو طالبان مائنڈ سیٹ کے جو بڑے ملا ہیں یا جنگجو ہیں, آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, وہ سالم بکرے پھڑکا رہے ہیں, سجیاں چل رہی ہیں. سر جنگجو تو جہاں بھی رہے ہیں نا, ان کے لیول کی جنگجو اس ایریے میں یا پاکستان میں جتنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, یا پاکستانی جو ٹی ٹی پی تھی, ٹھیک ہے, سوات کی تھی, یہ سوات کے لوگوں کا لائف سٹائل وہ بہت نارمل سا رہنے والا تھا. لیکن جب میں نے ان کو وزٹ کیا, ملا فضل اللہ اور ایک اور مسلم خان, تو بھائی میں وہاں جا کے دیکھتا تھا کہ وہ جاتے تھے بارڈر کے آر پر نا, اس سائڈ سے بھی, تو کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس لیٹسٹ ماڈل اور ڈالا نہیں ہوتا, ڈالا جڑا چکن آندا ہے, جی سمجھ ڈبل گیبن بھی, اور دوسرا ہاں جی وہ لیٹسٹ ماڈل ڈالے ان کے پاس, لیٹسٹ اسلحہ ان کے پاس, لیٹسٹ چیزیں ان کے پاس. تو ان کا لائف سٹائل جو ہے نا وہ شاہانہ باقاعدہ. اچھا ایک تو وہ کیسے آ جاتا ہے؟ آپ مجھے مثال دیں نا, ایک بندہ جو کسی مدرسے پہ یا مدرسے کا امام ہو, یا چلے اس سے پہلے اس کی بات کر لیں, وہ لفٹ آپریٹر تھا, دریا کے پار لوگوں کو لفٹ کرواتا تھا. اب وہ 1 سال 2 سال بعد اس کا لائف سٹائل ہو گیا کچھ سعودی شہزادوں والا, تو بھائی کچھ تو گڑبڑ ہوتی ہے نا. تو یہ جب ادھر جاتے ہیں نا, وہاں سے وہ گڑبڑ خرید کر. جعفری صاحب اصل میں نا ایک اور سوچ کا بھی فرق ہے, مائنڈ سیٹ کا بھی فرق ہے. مثال کے طور پہ افغان عوام کی پرابلم یہ ہے کہ افغان عوام اپنی حالت خود بھی نہیں بدلنا چاہتے. اگر ان کے اوپر مسلط ہیں 4 جنگجو ہیں ایک گلی میں یا ایک کمیونٹی میں, 4 سے 5 جنگجو ہیں, تو کوئی مزاحمت کا سوچتا بھی نہیں ہے. آپ نے سوات کی بات کی نا, سوات میں گھر گھر کی کہانی ہے. طالبان رجیم میں جب یہ خونی چونک جس کو بولتے تھے مینگورا والا, وہاں پہ لاشیں لٹکا دی میں ادھر ہی تھا, میں خود میرا چکر بھی لگے, باقاعدہ طور پہ لاشوں کو لٹکا دیا جاتا تھا, کئی دن لاشیں لٹکتی تھی. اور کئی صحافی ایسے تھے آپ جیسے میرے جیسے, صرف جو مزاحمت نہیں تھے, ایک لاش وہاں لٹکی تھی, اس کے پاؤں میں اس نے نا, مجھے یاد ہے اس کے پاؤں میں اس نے رسی باندھ کے نا ایک پرچی لٹکائی ہوئی تھی. اس کے نیچے لکھا تھا کہ اس کو 3 دن سے پہلے کوئی ہاتھ لگائے گا. وہ ڈیڈ ہاؤس بنایا ہوا تھا انہوں نے, وہ باقاعدہ ایک ہینگنگ ڈیڈ ہاؤس تھا. میں نے وہاں تقریباً 15 سے 20 دن گزارے تھے اس دور میں. تو کئی حملے بھی میرے سامنے ہوئے, جھیلیں, وہ ایک علیحدہ. لیکن یہ ساری ایکٹیویٹی, ساری کی ساری ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی تھی بارڈر کے اس پار سے. اس وقت بھی ملا فضل اللہ جاتا تھا سوات. ہاں وہ تو ان کا دیکھیں, وہ تو ایک ڈکی چھپی بات نہیں ہے. میں صرف یہ بات کر رہا تھا, اس پہ چلے جائیں گے اس کی لمبی طویل بحث میں. یہ تو انسرجنٹس جتنے بھی ہیں, جتنے در انداز ہیں, یہ تو یہاں پہ رچے بسے ہوئے تھے. ان کے دونوں جانب ایکسیس تھا. آپ کے قائد نے بھی تو یہ مانا نا, انہوں نے کہا جی اتنے زیادہ بندے تھے ہمارے پاس, یا ریہیبلیٹیٹ کرتے یا ان کو ہم مار دیتے یا ان پہ پیسہ لگاتے. تو وہ کہتے خان صاحب کہتے چونکہ میں نے پیسہ ہم نے نہیں لگایا تو وہ دہشت گرد بن گئے. تو سوات کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ کا فرق یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مزاحمت کرنا جانتے ہیں. یہاں کے بہادر جو بریڈ ہے یہاں کی, جس طرح میں بتا رہا تھا, کئی صحافی ایسے ہیں, جس طرح میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں ہارون سراج کے والد بھی شہید ہوئے اسی بنیاد پر کہ طالبان نے پیچھے ٹریس کر کے ان کو جنازے پہ خودکش حملہ کر کے ان کو ٹارگٹ کر دیا. یہ بڑی بات ہے کہ ایک صحافی جو جھکا نہیں, اس نے کہا میں لکھوں گا, چلاؤں گا ٹی وی پہ رپورٹ بھی, ڈاکومنٹری بھی بناؤں گا تم لوگوں کے خلاف, اور طالبان نے چیز کر کے ان کو شہید کر دیا. یہ ہارون سراج کے والد صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو اس طرح کے لاتعداد لوگ ہیں جو مزاحمت کی, افغانستان میں مزاحمت نہیں کرتے. محمد ایجنسی میں میرے ایک دوست ہے ناصر, ان کا نام تھا ناصر محمد, وہ محمد ایجنسی میں رہتے تھے. ان کے اسی طرح افغانی طالبان ان کے خلاف ہوئے تھے, تو پھر ان کو مرڈر کیا گیا. یہ تو چلتا آ رہا ہے مستقل اور مسلسل. لیکن میں جو آپ کو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اوپر بارڈر سے لے کے نا گلگت بلتستان کے بارڈر کے اس طرف سے تورا بورا والے ایریے سے, وہاں سے لے کے تو آپ نیچے آتے جائیں, ادھر تورخم آ جائیں, ادھر چلے جائیں, اور بلوچستان والی چمن والی سائڈ پہ چلے جائیں, اس ٹوٹل لائن کے پار گڑبڑ ہے. پاکستان میں بھی جتنی گڑبڑ ہوئی ہے ہمیشہ پلان بھی وہیں پہ ہوئی ہے, اس کا فائنینس بھی وہیں سے جنریٹ ہوا ہے, اور اس کے ہمیشہ تانے بانے وہاں جا کے ملتے رہے ہیں. تو یہ ایک ایسا ملک بنا ہوا ہے اصل میں جس نے دنیا بھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے. تو یہ اللہ جانے اس سے کیسے جان. فیلڈ مارشل صاحب ہے نے, وہ بیٹھے نے,
وہ سب نوٹ کر رہے ہیں. تو فیلڈ مارشل صاحب دی سر آپ کو پتہ ہے لسٹ انہوں نے ایک کھاتا بھی پایا ہے افغانستان. سر میں بتاتا ہوں صحیح کہہ رہے ہو تسی وہ کھاتے دا ایویڈنس دینا تھا پتہ میں ایویڈنس تو بغیر نہیں گل کرو گے. سر جی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے بلوچستان کوئٹے میں حملے ہوئے ہیں جی بڑے شدید قسم کے مختلف شہروں میں اکٹھے. اس دن فیلڈ مارشل صاحب نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے اس کے پیچھے دنیا کی کوئی ایجنسی ہے چاہے کوئی بھی ہے اس کے آخری بندے تک کو ٹریس کر کے نا اس کو مارنا ہے. میں تانوں کیا سی کہ مارن کے جی. تو اب اس سے پہلے پاکستان ایک تجربہ کر چکا ہے ڈرون سے, کوئی گل بات نہیں ہوئی, شور نہیں پیا تھا. مطلب ہے کہ کر لو ہاں ٹینشن نہیں, صرف انٹیلیجنس گیدر ہو رہی ہے. جی ابھی یہ جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے وہ جیش والوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, وہ بھی اسی طرف ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں 2 کنیکشن اسٹیبلش ہو گئے ہیں کے پی سے لے کے بلوچستان تک, دونوں کے پیچھے اسی طرح کی تنظیمیں ہیں جو پیچھے سے آپس میں جڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں اور کہنے کو نام علیحدہ علیحدہ ہے. سو وہیں سے آپریٹ کر کے وہ پاکستان میں اس قسم کا انریسٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ٹریس ہو گئے ہیں. افغان کے لوگ بھی ٹریس ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں افغانستان میں جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں جن کو آپ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں کہ یہ کروا لیں یہ کروا لیں, جو تھامو جڑے نے جی بالکل تھامو ٹریس ہو گئے ہیں وہ بھی. اب راستہ چنا جا رہا ہے کہ انہیں کیسے مارا جائے. انہیں وہاں کوئی انٹیلیجنس بیس کمانڈو آپریشن کر کے انہیں مارا جائے یا ڈرون استعمال کیا جائے. ڈرون ٹھیک ہے, تہاڈی مرضی تو نہیں چل رہی نا سر, انج نہ کرو, یہ تو فیلڈ مارشل صاحب دی مرضی چلے گی. سو وہ بڑا ایزی ہے. اب وہ 2 ٹارگٹ ہو گیا لیکن اصل چکر اور ہے. ابھی اس کے پیچھے والا جو مونکی ہے نا, مونکی میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا, ادھر والا رائٹ سائڈ والا, وہ بھی وچ مرے گا. تو مرے گا, ہاں پھر مرنا ایک بار, پھر گل مکے. مجاہد جعفری صاحب ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی ہماری, لیکن جو افسوسناک پہلو جو ہم نے آج کی گفتگو میں اخذ کیا وہ یہ کہ افغانستان ایک فیل سٹیٹ تو بن ہی چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انسانیت کی پامالی ہو رہی ہے اور انسانیت کو روندنے کا عمل جاری ہے, اس میں پاکستان جو ہے اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا. اور پاکستان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہے. جس طرح یہ بچی کا آپ کو کیس بتایا کہ کتنی کربناک لمحات ہوں گے کہ اس کا باپ مرا, لیکن وہ چونکہ نوکریوں پہ خواتین کی نوکری پہ پابندی ہے تو وہ بیچاری اپنا بھیس بدل کر نوکری کرنے پہ مجبور ہوئی. یہ لمحہ فکری ہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اس طرح کے انسانیت سوز واقعات کو ہم بھی بے نقاب کریں گے دنیا کے سامنے, اور حکومت پاکستان تو کر ہی رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.